السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل نشست اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم اس نشست میں بات کریں گے حزب اللہ کے سربراہ مقتول حسن نصر اللہ پہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھی چند دن ہوئے کہ لبنانی تنظیم اور لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیل کی بمباری سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن نصر اللہ کی یہ موت، یہ ہلاکت، یہ شہادت ہے یا خدائی انتقام کا کوڑا ہے، عبرتناک ہلاکت ہے۔ حسن نصر اللہ کے غائبانہ جنازے درست ہیں یا حسن نصر اللہ کی موت پر خوشیوں کے شادیانے درست ہیں؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو تشیع ایک پیج پر ہیں، پوری دنیا کے کم و بیش تشیع ایک پیج پر ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے تشیع حسن نصر اللہ کی ہلاکت پر غمزدہ ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے اہل سنت والجماعت کو، جو اپنے اندر وہی اسلام، وہی ایمان رکھتے ہیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس حوالے سے اہل سنت کو دیکھا جائے تو اہل سنت کا جو رد عمل ہے وہ مختلف ہے۔ حضرات محترم، ہمارا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک طبقہ آپس کے ہزاروں اختلاف کے باوجود ایک پیج پر ہے، صحابہ کی تکفیر کے باوجود ایک پیج پر ہے، صحابہ سے دشمنی رکھتے ہوئے ایک پیج پر ہے، باہمی اختلاف کے باوجود ایک پیج پر ہے کہ اسے حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا غم ہے۔ اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت جو سنت رسول اللہ کے علم بردار ہیں اور جماعت صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، وہ اس حوالے سے باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ اختلاف ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے۔ اب تو ہم حسن نصر اللہ ہی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حزب اللہ کے سربراہ جو ہیں حسن نصر اللہ چند دن قبل اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی ہلاکت پر مختلف رد عمل سامنے آئے۔ ایک طبقہ جو اکثریت میں ہے وہ حسن نصر اللہ کی موت پر، ہلاکت پر نہ صرف مطمئن ہے، اطمینان کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اس نے خوشیوں کی شادیانے بجائے شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور ان میں اکثریت شام کے، عراق کے اور دیگر مسلم ممالک کے مظلوم مسلمان تھے۔ امت کے ایک طبقے نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار بھی کیا، حسن نصر اللہ کی موت کو قضیہ فلسطین سے بھی جوڑا، اور ان میں سے کچھ نے پاکستان میں غائبانہ جنازے بھی پڑھے، نماز جنازے۔ اس حوالے سے پاکستان میں جماعت اسلامی نے یہ کردار ادا کیا۔ جماعت اسلامی کے سربراہ نے ٹویٹ بھی کیا، غم و افسوس کا اظہار بھی کیا، اور غائبانہ جنازے کا اہتمام بھی، یا جنازوں کا اہتمام بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ حسن نصر اللہ کی موت پر افسوس کے
جنازے درست رویہ تھا یا خوشیوں کا اظہار درست رویہ ہے؟ اس حوالے سے ہم کوئی جذباتی گفتگو کرنے کی بجائے حقائق کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ حسن نصر اللہ جس جماعت کے سربراہ تھے اس جماعت کا نام تھا بلکہ ہے حزب اللہ، جس کا سیدھا سا معنی ہے اللہ کا گروہ۔ حزب اللہ کے تعارف کے لیے آپ گوگل کلک کر لیجیے، آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آج کے دور میں بہت سی چیزوں کو منوانے کے لیے بڑی بڑی کتابیں سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گوگل پر ایک کلک کی کافی ہوتا ہے۔ تو حزب اللہ کیسی جماعت تھی؟ یہ اسلام کے ساتھ محبت رکھتی ہے یا اسلام کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ اور اسلام کی اولین جماعت صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے؟ گوگل کر لیجیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے برسوں پہلے جب پاکستان میں علل اعلان حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کی، صحابہ کی تکفیر کا فیشن نہیں آیا تھا دشمنان صحابہ کی طرف سے، اتنی ہمت ان کو نہیں ہوئی تھی ان بزدلوں کو۔ اس وقت میں نے ملک کی معروف چینل پہ بیٹھ کے بعض روافظ کے ذمہ داران کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ وہ ماحول جو بعض عرب ممالک میں ہے، حزب اللہ کی طرف سے ہے، اس حوالے سے پاکستان میں کنٹرول کیا جائے ورنہ یہاں آگ لگے گی۔ میری اسٹیٹمنٹ پہ وہاں موجود شیعہ عالم دین نے بھرپور احتجاج کیا کہ جی یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ میرا بیان غیر ذمہ دارانہ نہیں تھا، بلکہ آنے والے خطرے کی بروقت اطلاع تھی۔ میں نے کہا تھا اس کو کنٹرول کریں، یہ ہوا چلتے ہوئے پاکستان پہنچے گی اور یہاں حالات خراب ہوں گے، کیونکہ یہاں کے جو باسی ہیں نہ صرف توحید اور رسالت کے بارے میں حساس ہیں، بلکہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کے حوالے سے بھی اپنے اندر پوری دنیا میں اپنی امتیازی حیثیت اور امتیازی شناخت رکھتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے آپ سے صرف یہاں اتنی سی بات کرنی ہے۔ حزب اللہ کیسی جماعت ہے؟ سدھی جماعت ہے، پٹھی جماعت ہے۔ آپ گوگل پہ کلک کر لیجیے، آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے وہاں کیا چیزیں ملیں گی؟ صحابہ کی شان میں گستاخیاں ملیں گی۔ اب وہ میں الفاظ یہاں ادا نہیں کر سکتا جو حزب اللہ کے حوالے سے آپ کو گوگل پر کلک کرنے سے مل جائیں گی۔ صحابہ کے حوالے سے آپ کو وہاں تکفیر ملے گی کہ صحابہ کو پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے وہ طبقہ جو ہم پر الزام لگاتا ہے تکفیری، وہ خود سب سے بڑا تکفیری ہے۔ ان پر کفر کے فتوے لگے اس لیے کہ انہوں نے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جب ابو بکر مسلمان نہیں تمہارے نزدیک، تو جو ابو بکر کو مسلمان نہیں کہتا ہم اسے دنیا کا سب سے بڑا کافر مانتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو حزب اللہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے۔ اسی طرح ہزاروں عراقی مسلمانوں کا، شامی مسلمانوں کا قتل عام ہوا حزب اللہ کی سرکردگی میں، ٹھیک ہے۔ ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں حزب اللہ کی سرکردگی میں۔ جس کا نام عائشہ ہوتا اسے چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا۔ کیا بتائیں ہم؟ جہاں جہاں حزب اللہ کے حامی موجود وہاں وہاں دہشت گردانہ کارروائیاں کم و بیش۔ پاکستان میں بھی حزب اللہ کی طرز پر کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ابھی چند سال پہلے راولپنڈی راجہ بازار ملک کی معروف درسگاہ دارالعلوم تعلیم القرآن کو جلا دیا گیا، یہ حزب اللہ طرز کی کارروائی تھی۔ اسی طرح گلگت 1988 کے اندر اسی طبقے نے کشروڈ محلے کے اندر پلتنی محلہ میں براہ راست حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا معجزہ ظاہر کیا، طوفان چلا، پھر اس طرح گلگت کے تمام قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے۔ اس میں بھی اہل سنت والجماعت ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ حملہ آور ذمہ دار تھے۔ یہ صرف میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ طبقہ
ہمیشہ سے ایسی کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ اسی طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بوشہرہ جو پارا چنار ہے، ارد گرد سارے یہ لوگ یہ حملے پہ حملے ہیں، ادارے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران پراکسی وار سے باز نہیں آ رہا۔ تو حزب اللہ کے پس منظر میں اور یہاں کے جو مخصوص طبقہ ان کے پس منظر میں ایران ہی ہوتا ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی، تھوڑی سی بڑھ گئی کہ ہم حزب اللہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر حزب اللہ کو آپ تھوڑا سا گوگل پہ کلک کر لیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، صحابہ پر تکفیری فتوے لگانے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں شامی مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور صرف 5-10 سال تک نہیں، 10-15-20 سال تک یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس پر پوری دنیا گواہ ہے۔ اگر آپ نے شامی مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملے دیکھنے ہیں، ان کا قتل عام دیکھنا ہے، تو آج بھی آپ گوگل پر کلک کر لیجیے گا، آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، علامہ قرضاوی جو عرب دنیا کے بہت مشہور ترین عالم دین گزرے ہیں، یہ اپنے وقت میں شیعہ سنی اتحاد کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ یہ وہی علامہ یوسف قرضاوی ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی مرحوم کا نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی۔ یہ اپنے وقت کے شیعہ سنی اتحاد کے بہت بڑے علم بردار تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی عمر کا وہ حصہ ضائع کر دیا جو حصہ میں نے شیعہ سنی اتحاد کی کوششوں میں گزارا ہے، یہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اس طبقے کو جو اس طبقے کے بارے میں فتوے دیے وہ گوگل پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ آج بھی موجود ہیں۔ اسی حسن نصر اللہ کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، علامہ یوسف قرضاوی وہ ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ علامہ یوسف قرضاوی یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں شیعہ سنی اتحاد کا اتنا بڑا علم بردار تھا کہ اس حوالے سے میں نے عرب دنیا کے بڑے بڑے شیوخ علماء سے اختلاف رکھا کہ آپ لوگ جو شیعت کے بارے میں، روافض کے بارے میں اتنا سخت ترین موقف رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسرائیل اس وقت فلسطینی بھائیوں پر حملہ آور ہے، ایسے میں شیعہ سنی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ یوسف قرضاوی کہہ رہے ہیں۔ اور میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا، علامہ یوسف قرضاوی کی وہ ویڈیو جس میں وہ یہ بیان دے رہے ہیں، سعودی علماء سے اختلاف کا اعتراف کر رہے ہیں اور بعد میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ جب ہمارا یہ کلپ لگے گا تو کمنٹ کے سیکشن میں آپ کمنٹ میں اس ویڈیو کو لگا دیجیے گا تاکہ لوگ سن بھی لیں، ان کے سامنے آ جائے۔ تو میں آپ کو ان کے عربی کے چند الفاظ بھی بتا دیتا ہوں جو انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حزب اللہ ھذا حینما کان یحارب اسرائیل۔ یہ حزب اللہ، پیچھے ایک جملہ میں اس کو بول نہیں رہا، آگے میں چلتا ہوں تو یعنی جہاں سے میں نے تھوڑا بہت نوٹ کیا، وہ کہتے ہیں دافعت عنہم حزب اللہ ھذا حینما کان یحارب اسرائیل وقفت ادافع عنہم۔ کہتے ہیں جب یہ اسرائیل کے ساتھ یہ لڑائی لڑتے رہے تو میں ان کی مدافعت کرتا رہا، کہ ان کی یہ کیا کہتے ہیں حزب اللہ کی، اور بالکل برخلاف کن کے ضد المشائخ فی المملکہ عندکم فی السعودیہ۔ کہتے ہیں کہ سعودیہ کے مشائخ کی باقاعدہ میں نے مخالفت کی، اور وہ بھی کیسے مشائخ؟ کبار المشائخ الذین حذروا من ہؤلاء وحذروا من فتنتہم وحذروا من تقیتہم۔ یہ وہ کبار مشائخ تھے جنہوں نے مجھے ان سے کیا کہتے ہیں چکنا کیا، اور ان کے فتنوں سے چکنا کیا، اور ان کے تقیے سے چکنا کیا، لیکن انا وقفت ادافع عنہم، لیکن میں کیا کہتے ہیں ان کا دفاع کرتا رہا نہیں۔ سمجھ آئی؟ پھر کہنے لگے کہ پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ جو عرب کے بڑے بڑے علماء، سعودیہ کے بڑے بڑے مشائخ حزب اللہ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں یہ درست کہتے ہیں۔ کانوا اکثر نضجا منی، یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلے، وہ ابصر بالامور منی، مجھ سے زیادہ صاحب بصیرت نکلے، واخذت الامور علی ظاہرها۔ کہتے ہیں وانی اخذت یا واخذت، ہوئے دونوں ایک ہی بات ہے۔ کہتے ہیں میں تو امور کو
ظاہری طور پر دیکھ رہا تھا کہ بھائی ایک بندہ ظاہری ایمان اسلام کو اقرار کر رہا ہے اور محبت کی بات کر رہا ہے تو لامالہ وہ مسلمان ہی ہے اور وہ غداری نہیں کر رہا. میں تو امور کو ظاہر پر رکھ کے دیکھ رہا تھا. انا اريد ان اجمع المسلمین، کہتا میں تو چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان کیا کہتے ہیں اتحاد پیدا ہو، میں ان کو جمع کروں، اور مقابلہ بھی اسرائیل سے ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی بات، عرب علماء سعودیہ کے مشائخ کی بات درست ثابت ہو گئی، وہ مجھ سے زیادہ صاحب بصیرت نکلے. سمجھ آئی؟ پھر کہتے ہیں علامہ قرضاوی اعتراف کرتے ہوئے، ہؤلاء الذین دافعت عنہم، یہ وہ لوگ، یہ حزب اللہ جن کا میں دفاع کرتا رہا، جاؤ یقتلون اخوانہم فی سوریہ، ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں شام کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں یسمون انفسہم حزب اللہ، یہ مسلمان شام کے مسلمان بھائیوں کا، ماؤں بہنوں کا قتل عام کرنے والے اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے ہیں. وہم حزب الطاغوت حزب الشیطان، یہ حزب اللہ نہیں ہے، یہ حزب الطاغوت ہیں، یہ شیطان کا گروہ ہیں، طاغوت کا گروہ ہیں، حزب الشیطان. اس پھر علامہ قرضاوی قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. پھر حزب اللہ کو یہ حزب الشیطان قرار دیتے ہیں، اور اس کے رئیس حسن نصر اللہ کو کیا کہتے ہیں نصر الطاغوت، نصر الشیطان، نصر للطاغوت قرار دیتے ہیں. یہ علامہ قرضاوی کی بات میں نے آپ کے سامنے نقل کی، جو آج بھی تحریری صورت میں بھی، الجزیرہ کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کو یوٹیوب پہ یہ علامہ قرضاوی کا بیان، بلکہ ایک سے زائد بیان مل جائیں گے علامہ قرضاوی کے حزب اللہ کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے وہ پہلے حزب اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ سنی اتحاد چاہتے تھے، لیکن بالآخر ان پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ نہیں، یہ اتحاد نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں یہ دشمنان صحابہ جو ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، کبھی بھی ان کا اور ہمارا اور دشمنان صحابہ کا اتحاد نہیں ہو سکتا. میں نے تو ان کی خاطر عرب علماء سے بھی لڑائیاں لڑیں، ان سے اختلاف کیا، لیکن عرب علماء مجھ سے زیادہ صاحب بصیرت و فراست نکلے. ان کی بات صحیح ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. جب ان کا بس چلتا ہے یہ ہمارا قتل عام کرتے ہیں، جیسا کہ شام کے اندر انہوں نے ہمارا قتل عام کیا. ان کو حزب اللہ خود کو کہنے کا کوئی حق نہیں، یہ حزب الشیطان ہیں، حزب الطاغوت ہیں. یہ خلاصہ ہے علامہ یوسف قرضاوی کے بیان کا. اللہ اکبر. یہ میں نے آپ کو حزب اللہ کا تعارف بتا دیا. تو خواتین و حضرات، اب سوال یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت پر افسوس کے جنازے درست رویہ تھا یا خوشیوں کا اظہار؟ بس اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اس مختصر مدلل تجزیے اور تحقیق کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حسن نصر اللہ کی موت پر خوشی کا اظہار کرنے والے بالخصوص شامی مظلوم مسلمانوں کا عمل بالکل برحق علی الحق. اللہ اکبر. حسن نصر اللہ کی موت کو قضیہ فلسطین سے جوڑ کر ناقابل تلافی نقصان کا رونا رونے والے یا غائبانہ جنازہ پڑھنے والے بالکل غلط ہیں. حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد خواتین و حضرات اپنے ضمیر سے فتویٰ طلب کیجیے کہ حزب اللہ حسن نصر اللہ سے محبت درست ہے یا نفرت درست ہے، محبت درست ہے یا موت پر افسوس درست ہے. غائبانہ جنازوں کی صورت میں آپ اگر یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی غائبانہ جنازے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی غیرت و حمیت محفوظ بھی رہتی کہ نہیں، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے کہ نہیں. اپنے آپ سے سوال کیجیے. ہماری تحقیق اور تجزیے پر اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کم از کم خواتین و حضرات، خصوصاً جماعت اسلامی کے احباب،
گوگل پر سرچ کر لیجیے، بالکل بات ظاہر باہر ہو جائے۔